بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. یہ جو سلسلہ ہے شرح نواقض اسلام، نواقض اسلام سے متعلق اب تک ہماری 3 نشستیں ہوئی. پہلی نشست میں نواقض اسلام کا معنی اور اس موضوع کو جاننے کی اہمیت، اس کے بعد نواقض اسلام جسے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ نے جو ترتیب دی ہیں 10 کی عدد میں، 2 باتیں ہم لوگوں نے پڑھا. ابھی اس نشست میں انشاءاللہ ایک تیسرا ناقض اسلام سے متعلق پڑھیں گے. آپ کے سامنے کاغذ ہے، آپ دیکھیں اس میں محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ نے تیسری بات یہ لکھی ہے کہ من لم یکفر المشرکین او شک فی کفرہم او صحح مذہبہم، یعنی وہ شخص جو ایک کافر کو کافر نہیں کہتا ہے، ایک مشرک کو مشرک نہیں کہتا ہے، یا کسی کے کافر سے متعلق وہ شک کا اظہار کرتا ہے کہ میں کسی کو بھی کافر نہیں کہوں گا، یا اللہ کے دین پر جو عمل کرتا ہے، اللہ کے دین کو بھی صحیح سمجھتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے علاوہ دنیا بھر میں جو بے شمار مذاہب ہیں ان کو بھی صحیح کہتا ہے، درست کہتا ہے. آپ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے تو ان میں 2 طرح کے لوگ ہیں ہی. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ التغابن میں، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تم سب کو اسی اللہ نے پیدا کیا، تم میں سے کچھ کافر ہیں کچھ مومن ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر ہی دیا ہے، کچھ کافر کچھ مومن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الشورى کے بالکل آغاز میں کہا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کہ ایک جماعت جہنم میں جائے گی انسانوں کی، ایک جماعت انسانوں کی جنت میں جائے گی. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک جنتیوں کا گروہ ایک جہنمیوں کا گروہ. جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ مسلمان، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں وہ کافر. خود جنوں نے بھی کہا، جن ہے نا، انہوں نے بھی کہا کہ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ کافر ہیں، جنوں میں بھی، انسان میں بھی، جن میں بھی. تو اس بات میں اس لیے بتایا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ جو اللہ کا دین ہے وہ الاسلام ہے. جو اللہ کے دین پر نہیں ہے، جس نے اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا ہے، جو اللہ کے دین کو حق نہیں سمجھتا ہے، چاہے وہ کسی بھی دین پر قائم رہے، وہ کافر ہے، وہ شخص کافر ہے. تو جو شخص، جیسے ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں نا، کہ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ غلط نہیں ہے، یہ بات غلط نہیں ہے. جس طرح سے ہمارے ہندوستان میں سب ہم کہتے ہیں کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی بھائی ہیں، آپس میں ہیں سب بھائی بھائی، یہ بات غلط نہیں ہے. بحیثیت انسان سب بھائی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو کس نے قبول کیا کس نے قبول نہیں کیا، یہ فرق ضروری ہے. تبھی ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا دین ہے اور یہ اللہ کا دین نہیں ہے. اس نقطۂ نظر سے صرف مسلمان آپس میں بھائی ہیں، بحیثیت انسان سب آپس میں بھائی ہیں، یہ فرق ہے. تو تیسری بات یہ ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کا دین وہ بھی حق، جو اللہ کے دین کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں وہ بھی حق، یہ ایک باطل نظریہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے دین کو جس نے قبول نہیں کیا ہے وہ انسان کافر ہے، وہ اسے سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کافر ہے، اس کو کافر کہنے میں تردد ہے، شک ہے۔ شک کیوں ہوگا؟ جب اسے اسلام سے متعلق معلومات نہیں ہوں گی۔ او صحح مذہبہم، یا ان کے مذہب کو بھی وہ صحیح قرار دیتا ہے، تو اللہ کے ہاں بالاتفاق کافر ہے۔ ایسا شخص اگر اسے موت آتی ہے، اللہ کے ہاں وہ ایک مسلمان کی موت نہیں ہے، وہ ایک مسلمان بن کر نہیں مرے گا۔ جو اللہ کے دین کو ماننے والے کو بھی حق سمجھتا ہے، جو اس کے علاوہ نہیں ہے وہ بھی نہیں سمجھتا ہے۔ اس ہندوستان کو لے لیجیے آپ، جو اس ہندوستان کے لیے محبت رکھتا ہے، جیتا ہے، اس کے لیے مرتا ہے، اس ملک کی ترقی کے لیے سوچتا ہے، وہ بھی اس ملک کا ہے۔ اور جو اس ملک کا مثلا کوئی اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، اس ملک کو کچھ غلط رخ پہ لے کے جانے کے لیے جس سے ایک غدار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں کسی بھی ملک کے لیے؟ اس ملک کا جو باشندہ ہے، اس ملک کے لیے جو مر مٹتا ہے، اس ملک کے لیے ترقی کے لیے جو جیتا ہے، وہ بھی جو اس ملک کے نقصان پہنچانے کے لیے جیتا ہے، دونوں کو انعام دیں گے؟ دونوں برابر ہیں؟ انسان کی عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ تو اللہ کا دین حق ہے، اس پر جو قائم ہے وہ مسلمان ہے۔ جس نے اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا، جس نے اللہ کے دین کو ٹھکرایا، جو اللہ کے دین پر نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ اس بات کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالی نے دونوں طرح کے انسان رکھے ہیں، ایک وہ جو اللہ کو مانتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ اور جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، وہ اس دنیا میں بڑی تعداد میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف کے اواخر میں کہا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اے اللہ کے رسول، آپ کتنے بھی حریص ہو جائیں، آپ کے دل میں کتنی بھی خواہش ہو جائے کہ سب کے سب لوگ مسلمان ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اکثر لوگ غیر مومن ہی ہوں گے، اکثر لوگ مومن نہیں ہوں گے۔ بلکہ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ دنیا میں یہ دیکھیں گے کہ حق ان کے پاس ہے جو زیادہ لوگ ہیں، جس چیز کو بھی لوگ زیادہ مانتے ہیں وہ حق ہے، اگر یہ معیار ہو جائے تو آپ سیدھے راستے سے دور ہو جائیں گے۔ ایسے کہا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ السبا میں کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے موحد بندے، میرے دین کو قبول کرنے والے، میری عبادت کرنے والے، وہ بندے بہت کم ہیں۔ یہ باتیں اس لیے بتائی گئی ہیں اب تک کی کہ ایک مسلمان کو یہ بھی معلوم کرنا چاہیے جو بھی اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا ہے وہ کافر ہے۔ دین کے اعتبار سے، اللہ کے دین کے اعتبار سے ہم کو اس سے برات کرنی چاہیے، اس کے دین سے بیزارگی کا اظہار ہونا چاہیے۔ جتنی ہماری اپنی طاقت ہے اس کے حساب سے ہمیں وہ بیزارگی کا اظہار کرنا چاہیے کہ بھی وہ اللہ کا دین نہیں ہے، وہ اللہ کا دین نہیں، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ میں بیان فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام والذین معه، اور جو ان کے ساتھ ہیں۔ ان کے ساتھ کون ہیں؟ ایک عالم دین ہے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم، 180 پر 2 ہجری سے وفات ہے ان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ والذین معه یعنی النبیون، ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا یہ موقف ہے، اور ان کا موقف سب سے بہترین موقف ہے۔ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ اس موقف کو اپنائیے۔ ان کا موقف کیا ہے؟
اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ان سے اور تم سب سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں، کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو ان سے ہم بیزار ہیں، ان سے ہم بری ہیں، اور تمہارے اس عمل سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، تمہارے اس عمل سے ہم بیزار ہیں، یہ عمل حق نہیں ہے، اور یہ اس وقت تک جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہم تمہارے اس عمل سے بیزار ہیں. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر کہا ہے. اب دیکھیے قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کریمہ کون سی ہے؟ سب سے عظیم آیت کریمہ آیت الکرسی. اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں کس کا تعارف فرمایا؟ اپنا تعارف، اللہ کا تعارف. 10 باتیں ہیں اس کے اندر. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنا تعارف اس آیت کریمہ میں کروایا ہے، ایک ایک بات قابل غور ہے، لیکن مجھے جو بتانا ہے وہ یہ کہ اس عظیم آیت کے بعد اللہ رب العالمین نے فوراً کہا لا اکراہ فی الدین. اللہ کا اتنا واضح تعارف کے بعد پھر زبردستی کی کیا ضرورت ہے؟ جسے ایمان لانا ہے ایمان لائے، جسے نہیں لانا ہے نہ لائے. لیکن اللہ نے کہا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت. دیکھ رہے ہیں آپ، فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے گا. طاغوت کا انکار ضروری ہے. یہ کہنا کہ میں تو اللہ پر ایمان لاتا ہوں لیکن میں کسی کا انکار تو نہیں کرتا ہوں، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ اسلام سے نکل جائے گا. وہ فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرتا ہے، طاغوت کا انکار کرنا بھی ضروری. ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو گویا کہ اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے. ایک آدمی کے لیے کہیں کوئی ہلاکت کا کچھ مسئلہ ہو جائے، گر رہا ہے، کچھ حادثہ ہو جا رہا ہے، ایک مضبوط کڑا ہے، اس کو پکڑ کے کتنی مضبوط تھام سکتا نا، بچ سکتا ہے نا. وہ خود کھوکھلا ہے تو گر جائے گا. وہ تو کہا کہ ومن یؤمن باللہ نہیں کہا اللہ نے، فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار اور ویؤمن باللہ، اللہ پر ایمان، یہ دو چیزیں ہو تب. میری بات واضح ہوئی آپ کو؟ اسی لیے آپ پورے قرآن مجید میں دیکھ لیجئے، جب بھی اللہ نے اہل ایمان کا ذکر کیا فوراً کافروں کا، جب بھی جنت کا ذکر کیا فوراً جہنم کا. پورے قرآن میں دونوں کو ایک ساتھ ملا کر، پورے قرآن میں صرف یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں مانتے ہیں کوئی تو ان کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے ماننے والوں کے لیے تو جنت ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا دنیا کے اندر، کوئی شخص کہتا ہے کہ بھی میرا ایک موقف ہے، میرا ایک نظریہ ہے، میرا ایک خیال ہے. اکثر مذاہب کے جیسے لوگ کہتے ہیں بھی آپ ہم کو مانتے ہیں، مانے، نہیں مانتے ہیں مت مانے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ ہمارا موقف نہیں ہے نا، یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے نا کہ بھئی آپ میری بات مانے تو مانے، نہیں مانے تو مت مانے. یہ اللہ کا دین ہے. یہ جس نے پیدا کیا انسان کو، جس ذات کے ہاتھ میں انسانوں کی زندگی اور موت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پل پل انسانوں کی تدبیر کرتے ہیں. کل یوم ہوا فی شأن، اللہ ہی تو ساری کائنات چلا رہی ہے، یہ اس کا دین ہے. اس کے باوجود اللہ نے اختیار ضرور دیے ہیں، عقل بھی دی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے،
ٹھوس واضح دلائل رکھے اللہ نے. سب سے عظیم دلیل تو قرآن ہے. کائنات بھی ایک دلیل ہے, انسان کی خود زندگی خود دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی. اس کے بعد بھی اللہ نے اختیار دی ہیں, لیکن یہ بتاتے ہوئے کہ حق ایک ہی ہے, اس کو نہیں قبول کریں گے تو جہنم ہے اس کے لیے. تو جو اس کو قبول کرتے ہیں اس کے مخالف دین کی برات ہونی چاہیے, بیزارگی کا اعلان ہونا چاہیے, اور جو اس کو قبول کرتے ہیں ان سے بھی برات. اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الحج میں, الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کہیں گے کہ آج کے دن حکمرانی صرف اللہ کی, سب لوگوں کے درمیان اب اللہ فیصلہ کریں گے. جو لوگ اللہ پر ایمان لائے, نیک کام کیے, وہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں ہوں گے, نعمتوں والی جنت میں ہوں گے. جن لوگوں نے کفر کیا, ہماری آیتوں کو جھٹلایا, ان کو ذلیل کرنے والا, رسوا کرنے والا, جس سے ان کی عزت نکل جائے گی, ایسا عذاب دیا جائے گا ان کو. اگر اللہ رب العالمین اس دین کو پسند کرتے ہیں تو پھر عذاب کیوں دے رہے ہیں رب العالمین؟ عذاب اس لیے دے رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کو وہ دین پسند نہیں ہے. اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. تو ناقض اسلام ایک یہ بھی ہے تیسرا, کہ ایک شخص اللہ کے دین کو قبول کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر عمل کرتا ہے, تو اللہ کا جو دین ہے اس سے ہٹ کر کے جتنے بھی لوگوں کے بنائے ہوئے دین ہیں ان سے اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. اس سے وہ بری ہو جائے, اس سے وہ کہے کہ یہ میں اس سے علیحدہ ہوں, اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. اس کو کوئی قبول کرتا ہے, اسے کوئی مانتا ہے, تو اس سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں. بحیثیت انسان اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اس کی مدد کرنا, اس کے لیے دل میں رحم رکھنا, اس کی مدد کرنا. اگر وہ رشتہ دار ہے, ماں ہے, باپ ہے, بھائی بہن ہے, پڑوسی ہے, ملک کا باشندہ ہے, اس کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنا یہ تو ضروری ہے. اس میں رتی برابر بھی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے. مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک اور غیر مسلمین کے ساتھ برا سلوک یہ تو اسلامی تعلیمات ہیں ہی نہیں. لیکن بحیثیت دین وہ صرف اللہ کے دین کے اعتبار سے ہی ہمارا تعلق, اللہ کے دین کے علاوہ جو ہے اس سے ہمارا تعلق نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو مانتا ہے اس پوائنٹ پر ہمارا تعلق نہیں ہونا چاہیے. انسان ہے اس اعتبار سے تو ہمارا تعلق سب سے بہتر ہو, اس کی عزت میں, اس کے احترام میں, اس کے حق میں رحم دلی میں. اور اس کی رحم دلی کا تقاضا یہ ہے کہ اسے بتایا جائے, اسے سمجھایا جائے. سامنے بہت بڑا گڑھا ہے, دونوں جا رہے ہیں, ایک مسلمان اور ایک ہندو. آپ یہی بولیں گے کہ مسلمان جا رہا ہے اس کو روکو کہیں گر نہ جائے, ہندو جا رہا ہے جا کے گرنے, تو ایسا کہیں گے کوئی؟ بالکل نہیں کہیں گے ایسے. تو سامنے جہنم ہے, ایک مسلمان کو ہم بچاتے ہیں تو کیا رحم کا مستحق وہ ایک غیر مسلم نہیں ہے؟ ایک غیر مسلم اس رحم کا مستحق نہیں ہے کہ اسے بتایا جائے کہ سامنے جہنم ہے, سامنے گڑھا ہے, یہی تو تمہاری محبت اور رحم نے مجھے کھینچ کے لائی ہے تمہاری طرف. تو اس کے دین, اس کے خیالات سے ہم بری ہیں, اس سے برات ہونی چاہیے. یہ ہے تیسرا نقطہ. اگر کوئی اس فرق کو باقی نہیں رکھتا ہے تو وہ خود اسلام سے نکل جائے گا. نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ. ٹھیک ہے, میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.